السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں تمام اسٹوڈنٹس؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. فرسٹ آف آل آئی سے ویلکم ٹو آل آف یو ان کلاس 10th and today we are going to start our first lesson. I am going to translate the first lesson into Urdu because in your paper there is a paragraph that you have to translate from English to Urdu that carries 8 marks. So let's start. Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam, a Rasul of peace and mercy. Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam, aman aur rahmat ke Rasul. The Rasulullah was the most just, the wisest and the most truthful of all mankind. Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam تمام نوع انسانی میں سب سے زیادہ انصاف پسند، عقل مند اور صادق تھے. He was remarkable in position and rank. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رتبے اور مقام میں غیر معمولی تھے. He was well versed in Arabic and noted for eloquence and fluency. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی زبان کی بے تکان ادائیگی اور فصاحت میں مشہور تھے. If we cast a glance over his life, we'll come across numerous instances where we see him as an embodiment of peace and forgiveness. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک پر نظر ڈالیں تو ہمیں بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امن اور درگزر کی زندہ مثال کے طور پر پاتے ہیں. Simplicity and sincerity were the hallmarks of حضرت محمد's personality. سادگی اور سچائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی نمایاں خصوصیات تھیں. He liked to do all sorts of daily tasks himself. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کے روزمرہ کے کام خود کرنا پسند فرماتے تھے. He would patch his clothes, mend his shoes and milk his goats with his own hands. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑوں میں پیوند لگایا کرتے، اپنے جوتوں کو مرمت کیا کرتے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی بکری کا دودھ دویا کرتے تھے. He even swept the house himself. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں جھاڑو بھی لگاتے تھے. He would tie his camel and look after it himself. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ کو باندھا کرتے اور اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. The Holy Quran says, قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, Certainly you have in the messenger of Allah an excellent example for him who hopes to reach Allah and the last day and remember Allah much. تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا ذکر کثرت سے کرتا ہو. Once حضرت عمر visited the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر گئے. He was amazed to see that the Rasulullah was sitting in a little room. آپ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. His body was covered with loose cloth. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم ایک کھلے کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا. There was a floor mat made of palm leaves and at the head of the cot was a pillow stuffed with date leaves. بستر پر کھجور کے پتوں کی چٹائی تھی اور چارپائی کے سرہانے پر کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا تکیہ تھا. In one corner there was some barley and in another was a water bag made of animal skin. ایک کونے میں کچھ جو پڑے تھے، ایک دوسرے کونے میں جانور کی کھال کا بنا مشکیزہ تھا. Looking at the simplicity and humbleness of the place where the Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam was sitting, Hazrat Umar was overwhelmed and tears rolled down his face. اس جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کی سادگی اور انکساری کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات سے مغلوب ہو گئے اور ان کے چہرے پر آنسو بہنے لگے. The Nabi sallallahu alaihi wa sallam said, Umar, why are you crying? نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا, عمر تم کیوں رو رہے ہو؟
حضرت عمر replied, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, why should I not cry? میں کیوں نہ روں؟ I can see the marks of the waves of the mat on your body. میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر چٹائی کی بنائی کے نشانات دیکھ سکتا ہوں. On one side, I look at your humble belongings, and on the other, I imagine the luxury of the kings of Rome and Persia. ایک طرف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزانہ اشیاء کو دیکھتا ہوں اور دوسری طرف میں روم اور فارس کے شہنشاہوں کی عیش و عشرت کا تصور کرتا ہوں. They are enjoying such an easy life and you are living in such a hardship. وہ اتنی آسان زندگی گزار رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی مشکل. To this, the Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam replied, O Umar, would you not like that they take this world and I get the hereafter? اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, اے عمر, کیا تم یہ بات پسند نہیں کرو گے کہ انہوں نے یہ دنیا لے لی ہے اور میں نے آخرت کی. A person is known by his manners and knowledge. ایک شخص اپنے طور طریقوں اور علم سے پہچانا جاتا ہے. Someone asked حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ about the Nabi's manner. کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقوں کے بارے میں پوچھا. She replied that his manners were the manners prescribed by the Quran. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ان کے طور طریقے وہی تھے جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے تھے. Let us view a few of the gentle traits of the Nabi's simple nature. آئیے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادہ فطرت کے چند شائستہ طور طریقوں کا جائزہ لیں. He did not allow people to stand in his honor. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اپنی تعظیم میں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے. He never interrupted anybody during conversation. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کی بات کو گفتگو کے دوران نہیں کاٹا. While riding, he did not allow anyone to follow him on foot. گھڑ سواری کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو بھی اپنے پیچھے پیدل چلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. He ate simple food, wore plain clothes and slept on a rough mat. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ غذا کھاتے, سادہ کپڑے پہنتے اور کھردری چٹائی پر سوتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ says that the bed of نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was filled with leafy stalks of palm. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر کھجور کے ڈنٹل والے پتوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا. He never raised his voice during conversation. گفتگو کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ narrates that he was gentle in manners and speech. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو میں اور اعتبار میں شائستہ تھے. اسلام means peace and harmony. اسلام کا مطلب امن اور ہم آہنگی ہے. Therefore, Islam always preaches peace and denounces violence. اس لیے اسلام ہمیشہ امن کی تعلیم دیتا ہے اور تشدد کی مذمت کرتا ہے. The رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was a blessing for the entire universe. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے لیے ایک رحمت تھے. The Quran says, we sent thee not but as a mercy for all creatures. قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, ہم نے تم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. Like simplicity and piety, tolerance was the hallmark of the Nabi's noble character. سادگی اور پارسائی کی طرح رواداری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ کردار کی نمایاں خصوصیت تھی. He never troubled anyone. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی.
He forgave and prayed for the people who abused and tortured him. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بلا کہا اور اذیت دی معاف فرما دیا اور دعا فرمائی. He never desired ill of anyone. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا. The Nabi showed great tolerance throughout his life. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی عظیم رواداری کا مظاہرہ کیا. حضرت عائشہ said that the نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم never sought revenge upon anyone. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام لینا نہیں چاہا. The نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was a symbol of refined manner. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ طور طریقوں کی ایک علامت تھے. In the early days of Islam, he was ridiculed by the people. اسلام کے ابتدائی دنوں میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا. Whenever he spoke, people jeered at him. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرتے تھے لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے. He was ridiculed by his own relatives. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رشتہ داروں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا. They insulted and mocked him. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل اتارا کرتے تھے. People used to throw filth, stones and refuse at him. لوگ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر، گندگی اور غلاظت پھینکتے. Thorns were spread on his way. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے. He simply forgave them and prayed for their well-being. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسانی سے انہیں معاف کر دیا اور ان کی بہتری کے لیے دعا فرمائی. اللہ the Almighty says in the Quran. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے tolerate patiently what they say and part from them in a polite manner. اور جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور اچھے طریقے سے ان سے کنارہ کش رہو.